رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر جنگ احد کے متعلق ایک اور واقعے کا بیان ہوا۔ جس وقت احد کے میدان سے کافر واپس چلے گئے ابو سفیان کی قیادت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمیوں کو لے کر شہداء کی تدفین کے بعد مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے، تو کافروں نے یعنی ابو سفیان نے مقام روحہ، یہ مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ہے، وہاں جا کر دوبارہ پروگرام بنایا کہ ہمیں مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے، اور ہم بغیر ختم کیے انہیں واپس آ گئے، تو لہٰذا ہمیں دوبارہ جانا چاہیے۔ تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مدینہ شریف کے اندر پہنچ گئی کہ یوں ابو سفیان قافلہ لے کر دوبارہ حملہ کرنے کے متعلق سوچ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں ابو سفیان کے تعاقب کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ تو وہ زخمی صحابہ جن کا جسم زخموں سے چور چور تھا اور وہ احد کے میدان سے ابھی واپس آئے تھے، تو جس وقت انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا اعلان سنا تو زخمی ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہتھیار اٹھا کر حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو جو زخمی تھے ہتھیاروں کے ساتھ لیس کیا، اور مدینہ شریف سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ لے کر پہنچے۔ تو ادھر ابو سفیان اور کافروں کے دل کے اندر اللہ نے رعب اور دبدبا ڈال دیا اور خوف پیدا کر دیا کہ مسلمان تم سے سنبھالے نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر پھر اس مقام سے واپس مدینہ کے اندر آ گئے۔ تو رب کائنات نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ لوگ جو زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ حاضر ہو گئے، تو وہ بڑے پرہیزگار ہیں اور ان کے لیے ہم نے بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے باہمت تھے اور کتنے جرأت مند تھے، یعنی زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
ابھی ابھی جنگ سے آئے ہیں اور دوبارہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کا وتیرہ یہ تھا، عادت یہ تھی، جب بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز بلند ہوتی تو صحابہ جس حالت میں بھی ہوتے وہ لبیک کہتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں کے اندر حاضر ہو جاتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی کا ایمان افروز واقعہ وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کو پڑھایا، اور آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ آدھی رات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھجوایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر منادی کرو کہ اے جوانوں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب کبھی جہاد پر کوئی مہم بھجوائی جاتی تو اسے رات کے اندھیرے کے اندر وہ بھجوایا جاتا تاکہ مدینہ کے اندر جو جاسوس موجود ہیں انہیں خبر نہ ہو سکے۔ تو رات کے سناٹے کے اندر آقا حضور رحمت عالم نے حضرت بلال سے منادی کروائی اور اعلان کروایا کہ اے جوانوں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو جس جوان کے کان کے اندر آواز پڑی اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور وہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گیا۔ تو حضرت حنظلہ بھی اپنے گھر کے اندر موجود تھے، اور حالت آپ کی یہ تھی کہ آپ پر غسل لازم ہو چکا تھا۔ تو آپ نے اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لیا کہ پہلے غسل کروں پھر حضور رحمت عالم کے پاس جاؤں، یا غسل کیے بغیر پہلے سن کے آؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں غسل کروں گا تو مجھے دیر ہو جائے گی، ظاہر ہے وہ دور پانی کا تلاش کرنا اور پھر اس کے بعد انتظام کر کے پھر غسل کرنا، کافی وقت اس کے لیے درکار تھا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر غسل کیے محبوب کریم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جس وقت کاشان نبوت پر حاضر ہوئے تو قافلہ جہاد کے لیے تیار ہو چکا تھا اور ترتیب دی جا چکی تھی کہ فلاں علاقے کے اندر حملہ کرنا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حنظلہ بھی اس قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے، اور یہ نہ کہا کہ میری تو ابھی شادی ہوئی ہے اور آج میری شادی کی پہلی رات ہے، مجھے تو نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے حضور کی آواز پر لبیک کہا، بغیر غسل کیے میدان جہاد کے اندر کود پڑے، اور اللہ کی تقدیر دیکھیے، جاتے ہی کئی کافروں کے گلے کو کاٹا اور خود بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو محبوب کریم علیہ السلام مسلمان صحابہ کی میتوں کے پاس سے گزرے، جو شہید تھے شہداء کی میتوں کے پاس سے حضور گزرے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے محبوب کریم علیہ السلام رک گئے۔ تو کیا دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ حنظلہ کے جسم پر یہ پانی کہاں سے آیا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ اب ظاہر ہے یہ رات کی کہانی محبوب کے علاوہ اور کون جان سکتا تھا کہ حنظلہ کس حالت کے اندر میری آواز پر لبیک کہتا ہوا میدان جہاد کے اندر گیا ہے۔ غسل لازم تھا لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ تو جب اس حالت کے اندر یہ میدان کے اندر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی تو اللہ نے جنت سے کوثر کا پانی دے کے فرشتوں کو غسل کے لیے بھجوایا۔ تو فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو میدان کے اندر غسل کروایا، اور آپ کا لقب فرشتوں کے ذریعے غسل دیا جانے والا غسیل الملائکہ یہ صحابہ کے مابین مشہور ہو گیا۔ میں نے جملہ یہ بولنا چاہیے تو زخمی تھے، کسی بھی حالت کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار آتی، آواز آتی تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے ہم تھوڑے ہیں یا ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم بیمار ہیں، ہمیں یہ مجبوری ہے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ جس حالت میں بھی حضور کی آواز بلند ہوتی تو صحابہ
میدان کے اندر حاضر ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی، رسول اللہ کی دعائیں ساتھ تھی، ایمانی جذبہ وہ بڑا بلند تھا، تو رب کائنات یہ چند سو ہوتے تھے تو ہزاروں کے مجمع پر غالب آ جاتے تھے، اور ہزاروں کو وہ میدان کے اندر بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس کے فوراً بعد جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کے اندر بھی رب کائنات نے صحابہ کی دلیری کی ایک داستان کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کون؟ صحابہ۔ صحابہ سے کسی نے کہا کہ تمہارے خلاف کافروں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، نہ جانا لڑائی کے لیے، اور میدان کے اندر تم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ تو جو صحابہ نے جواب دیا رب کو بڑا پسند آیا اور اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یعنی صحابہ، جن سے لوگوں نے کہا، یعنی منافقوں نے، کہ تمہارے لیے لوگوں نے ایک لشکر جمع کر لیا ہے۔ کن لوگوں نے؟ کافروں نے۔ سو ان سے ڈرو۔ تو صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی انہوں نے کہا بہت بڑا لشکر ہے، تم میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سن کر صحابہ کے، یعنی ان لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ لشکر بہت بڑا ہے، ہم جائیں گے، ہم واپس نہیں پلٹیں گے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے اور وہ کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی کارساز نہیں۔ اچھا یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جس وقت غزوہ احد ختم ہوا، ابو سفیان واپس جانے لگا، تو اس نے جاتے جاتے ایک چیلنج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلے سال انہی دنوں کے اندر ہماری جنگ میدان بدر کے اندر ہوگی، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے آنے والے سال کے لیے جنگ کا چیلنج دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میدان بدر کے اندر ہم دوبارہ آمنے سامنے آئیں گے۔ اچھا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا انشاءاللہ، یعنی تم جنگ کے لیے آؤ گے تو ہم لڑیں گے اور تمہارے مد مقابل ہم میدان بدر کے اندر پہنچیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ سال پورا گزر گیا۔ جب وہ دن پلٹ کے آئے جن دنوں کا ابو سفیان نے کہا تھا، تو اس نے مکے سے ایک لشکر اکٹھا کیا، اور جس وقت وہ مکہ چھوڑ کے بدر کی طرف بڑھنے لگا تو اللہ نے خوف ابو سفیان کے دل کے اندر پیدا کر دیا، دہشت پیدا کر دی، اور اتنا خوف ان پہ طاری ہوا کہ وہ لشکر واپس لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکیں گے اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ خوف تھا جو رب نے ان کے دلوں پر طاری کیا۔ اچھا ایک بندہ جس کا نام تھا نعیم بن مسعود، منافقوں میں سے تھا، یہ گیا ہوا تھا مکے کے اندر مدینے سے، تو اس کے ساتھ ملاقات ابو سفیان کی ہوئی۔ تو ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو کہا کہ اگر تو مدینے جائے اور مسلمانوں کو جنگ سے روک دے، یعنی وہ میدان کے اندر نہ آئیں، یعنی اگر وہ میدان میں آئیں گے ہم نہیں جائیں گے تو سمجھ گو کہ ہم ہار گئے، یہ ہماری بزدلی ہے اور یہ ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تم ایسا کرو 10 اونٹ میں تمہیں انعام دوں گا، واپس مدینے جاؤ تو مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے روک دو، کچھ بھی کہو وہ میدان بدر کے اندر نہ آئیں۔ تو یہ نعیم بن مسعود جس وقت مدینے گیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی کے اندر بدر کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور جنگ کے میدان میں پہنچنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اسے اور تو کچھ نہ بنا، اس نے مسلمانوں کے سامنے آ کے، صحابہ کے سامنے آ کر یہ جملہ بولا جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے صحابہ سے آ کر کہا
کہ بہت بڑا لشکر جمع ہے، تو اس نے یہی عربہ استعمال کیا۔ نعیم بن مسعود کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، یہ کیا تم کرنے جا رہے ہو؟ آگے بھی تمہارا بڑا نقصان ہوا ہے، کافروں نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے تیار کر کے رکھا، تم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے تم جنگ کے لیے نہ جاؤ۔ جس وقت نعیم بن مسعود نے یہ جملہ بولا تو رسول اللہ چونکہ نبی تھے اور نبی سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، محبوب جانتے تھے یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کے جذبوں کو بلند کرنے کے لیے کلام ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب ارشاد فرمانے لگے، میرے صحابہ سنو، اگر تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں جائے گا، یعنی سارے کہو گے ہم نے نہیں جانا، تو میں محمد لڑنے کے لیے اکیلا ہی چلا جاؤں گا، یعنی مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کا مورال بلند کرنے کے لیے، حوصلہ بلند کرنے کے لیے۔ تو صحابہ سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، ہمارا کارساز ہمارا اللہ ہے، ہم جائیں گے میدان کے اندر۔ تو پھر صحابہ کا ایک لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیا اور بدر کے میدان کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام صحابہ کو لے کر پہنچ گئے۔ کافروں نے تو آنا ہی نہیں تھا، ان کے دل کے اندر تو دبدبا تھا، روب تھا، خوف طاری ہو گیا تھا، وہ تو لشکر لے کے مکہ واپس چلے گئے تھے۔ 8 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر قیام کیا اور انتظار کیا کافروں کا کہ وہ کب آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا۔ اور تجارت کا سامان بھی صحابہ ساتھ لے کے گئے تھے، وہاں پر پھر صحابہ نے تجارت کی، اللہ نے خوب نفع دیا، اور 8 دن کے بعد پلٹ کر بدر سے واپس مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر صحابہ جلوہ گر ہوئے۔ یعنی اس سے کافروں کی بزدلی کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام جو ایمان والے تھے ان کی دلیری اور بہادری کا پتہ چلتا ہے۔ ظاہر بات ہے کفر کی یلغار تھی، ان کے پاس اسلحہ، بندے، تعداد، سہولتیں، ہر چیز موجود تھی، لیکن صحابہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن ایمانی جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا، اللہ کی مدد تھی، رسول اللہ کی دعائیں تھی، بڑے سے بڑے میدان میں جانے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو جاتے تھے۔ تو ان 2 آیتوں کے اندر رب کائنات نے صحابہ کرام کی دلیری کو بیان فرمایا۔ اگلی آیت بھی اسی واقعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ بندہ جس کا نام ہے نعیم بن مسعود، اور اس نے آ کے ورغلانے کی کوشش کی، اس کے کردار کو قرآن نے بیان فرمایا کہ جو آ کے ڈرا رہا تھا اس کے کردار کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یعنی نعیم بن مسعود کے متعلق کہا گیا وہ شیطان ہے، یعنی انہی کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں سے ڈرا رہا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے، اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، اور اللہ فرماتا ہے تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے، یعنی اے ایمان والو تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے چونکہ تم ایمان والے ہو۔ کفر جتنا بھی مضبوط ہو جائے، جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت ہو جائے، تم نے کافر سے نہیں ڈرنا، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم نے ہمیشہ مجھ سے ڈرنا ہے، میرا ڈر تمہارے دل میں آئے گا، زمانہ تم سے ڈرے گا، اور اگر میرا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا تو پھر تم ذلیل اور رسوا ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ قرآن کہانی بیان کر رہا ہے میدان احد سے واپس ہونے والے لوگوں کی اور مکے کے کافروں کی، لیکن اس تناظر کے اندر اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی صفوں کے اندر کچھ بزدل ایسے ہوئے ہیں وہ ہر وقت کافروں کی دلیری کی بات کرتے رہتے ہیں، وہ بڑے بہادر ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے۔ تو رب کائنات نے اس آیت کے ذریعے گویا سمجھا دیا کہ کفر کے پاس کچھ بھی ہو، اے مسلمان تو نے ڈرنا نہیں، ڈرنا تو نے مجھ سے ہے، اور جب تو مجھ سے ڈرے گا جس میدان میں تو قدم رکھے گا میں تیری مدد کروں گا۔ اور ان 200-300-400 سالوں کے اندر مسلمان مجاہدوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ہر میدان میں رب انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں تو غالب آ جاتے ہیں، تھوڑے بھی ہوتے ہیں تو جیت جاتے ہیں، تھوڑے بھی ہوتے ہیں تو میدان مار لیتے ہیں۔ اصل کے اندر ان کے پیچھے اللہ رب العالمین کی طاقت اور ایمانی قوت موجود ہوتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرمائی، چونکہ جو لوگ
منافق تھے اور اپنی منافقت پر ڈٹے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے درمیان مختلف باتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر ان کے متعلق بہت تکلیف محسوس کرتے تھے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ منافقت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے متعلق رب کائنات نے رسول اللہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، یعنی منافق ہو کے کافر ہو رہے ہیں اور ورغلا رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کا کوئی غم نہ کرو، دل کے اندر بوجھ محسوس نہ کرو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یعنی رب کائنات نے حوصلہ افزائی کی کہ محبوب تمہیں دکھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، دل کے اندر بوجھ محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو کفر کے اندر دوڑتے پھر رہے ہیں جتنے بھی طاقتور ہیں یہ رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، یعنی انہیں دنیا میں جو نوازا گیا ہے، دنیا میں دیا گیا، بس ان کا دنیا ہی میں حصہ ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، یعنی یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ کافر جتنے مرضی اچھے کام کر لے اس کا بدلہ رب نے اسے دنیا میں دے دیا ہے۔ آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ کیا ہے آخرت میں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب رب نے تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی کافر جب کفر پر قائم ہے اور کفر ہی کے اندر اسے موت آتی ہے، وہ دنیا کے اندر ہزارہا اچھائیاں کر لے تو رب اسے دنیا میں دنیا کی دولت دے کر بدلہ دے دیتا ہے۔ یعنی جو اس نے اچھے کام کیے اس کا بدلہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں دے کر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کفر میں مرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ کے اندر جلے گا۔ تو دولت کا آ جانا، آسائشوں کا آ جانا، نعمتوں کا آ جانا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ موازنہ کرتے ہیں، دیکھو فلاں کافر ملک ہے تو اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین انہیں دے کر آزما رہا ہے، وہ کفر کی وادیوں کے اندر مزید تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں اس لیے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن اسے استدراج کہہ کر بیان کرتا ہے کہ یہ ہماری خاموش پکڑ ہے۔ مسلمانوں کی صفوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں غلط کاریاں کرتے ہیں، گناہوں بری زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہر سکھ ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا۔ جو رب پکڑتا نہیں یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی پکڑ ہے۔ یعنی مہلت دیے جانا، بندے کو ڈھیل دینا، چھوڑ دینا تاکہ اپنے کرتوتوں کے سبب خود ہی تباہ و برباد ہو جائے، توبہ کی مہلت نہ ملے، پلٹنے کی مہلت نہ ملے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی صاف لفظوں کے اندر رب کائنات نے کہا کہ کافروں کو یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے جو انہیں مہلت مل رہی ہے، پکڑ نہیں ہو رہی، عذاب نہیں ہو رہا، دنیا کے اندر گرایا نہیں جا رہا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائے۔ کافروں کا بھی یہی حال ہے اور مسلمانوں میں سے جو گمراہ ہو جاتے ہیں رب کا در چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو رب ہمارا کوئی نقصان کرتا، ہمارا نقصان نہیں ہو رہا، منا ہم ٹھیک ہے۔ تو رب کائنات نے اصول بیان کر دیا کہ ہم یہ جو مہلت دے رہے ہیں اس کا معنی ہرگز نہیں کہ تم ٹھیک ہو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ گناہوں کے اندر اور اضافہ ہو جائے، اتنی غلطیاں، اتنے گناہ، اتنے عیب، اتنے پاپ تمہارے پاس آ جائیں کہ بچنے کا کوئی تمہارے پاس ذریعہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا
عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، لمبی عمر پانا یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا بندہ اچھا ہے، یعنی کون سا بندہ اچھا ہے عمر کے اعتبار سے؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ عمر کا زیادہ ہونا یہ تب اچھا ہوتا ہے جب کام بھی بندے کے اچھے ہوں، اور اگر عمر تو لمبی ہے لیکن گناہوں کو بندے نے اپنے نامہ اعمال کے اندر اکٹھا کیا، کرتوت ایک بھی اچھا نہیں، کام ایک بھی اچھا نہیں، اور پھر اس بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون سا بندہ برا ہے؟ یعنی آپ نے کہا اچھا تو وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے، کام اچھے ہیں، عمل اچھے ہیں، تو برا کون ہے؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے لیکن عمل خراب ہے، برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر مصروف ہے، تو کافر ہو یا مسلمان ہو، لمبی عمر نعمت بھی ہے، لمبی عمر زحمت بھی ہے۔ لمبی عمر نعمت تب ہوتی ہے جب بندہ نیک کام زیادہ کرے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ دو بھائیوں نے کلمہ پڑھا، اور ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں، قزا قبیلے کے وہ دو مسلمان بھائی تھے، آقا حضور کے دربار کے اندر پیش ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، تو ایک ان میں سے شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا، یعنی یہ گیپ آیا، کلمہ دونوں نے اکٹھا پڑھا، ایک شہید ہو گیا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی، اور دوسرا 1 سال کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچا، یعنی فوت ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ جو بعد میں مرنے والا ہے، 1 سال بعد مرنے والا ہے، وہ شہید سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ تو انہوں نے حضور کے دربار میں آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بندہ شہید ہوا تھا، کیونکہ آپ نے شہادت کی فضیلتوں کو سنا ہے، شہید کو تب تک جنت میں داخل نہیں کیا جاتا جب تک اس کے اوپر جو قرض ہے وہ اتار نہ دیا جائے۔ ایک قرضہ شہید کے جنت جانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ قرض اگر کسی کا کوئی لین دین ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوگا تب تک شہید جنت نہیں جائے گا۔ تو طلحہ بن عبداللہ حیران ہوئے کہ شہید تھا، یہ جنت نہیں گیا، اور 1 سال بعد مرنے والا بندہ یہ جنت چلا گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو 1 سال اس بندے کو مہلت ملی ہے اور یہ زندہ رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ آقا حضور ارشاد فرمانے لگے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس بندے نے جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے، اس کے بعد پورا 1 رمضان کا مہینہ گزارا ہے، رمضان کے روزے اس نے رکھے۔ اور دوسرا جملہ میرے محبوب فرمانے لگے، اس بندے نے اس شہید کے بعد 6000 رکعت نماز ادا فرمائی، یعنی لمبی عمر، مہلت ملے، ساتھ نیکیاں ہوں تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو 1 سال کے بعد وہ بندہ فوت ہوا، لیکن رمضان کے روزے اسے ملے، 6000 رکعت کی تعداد کے اندر اس نے نمازیں پڑھی، دیگر سنتوں پر عامل ہوا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، اسے جو سال کا گیپ ملا ہے، اس نے کام اتنے اچھے کیے ہیں کہ رب نے جاتے ہی سے جنت عطا فرما دی۔ تو کافروں کی تو بات ہے ہی ہے، یعنی ان کو جو لمبی عمر مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے، یہ ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے کہ ان کے گناہ بڑھیں گے، ان کی نافرمانیاں بڑھیں گی، وہ کبھی بھی پلٹ کے نہیں آئیں گے، وہ سمجھیں گے سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہماری رسائی اور پہنچ کے اندر ہے، کہ رب کی خاموش پکڑ ہے۔ اور یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو بندہ لمبی عمر پاتا ہے لیکن لمبی عمر پا کے رب کو بھول جاتا ہے، 60 70 سال والے کتنے مسلمان دیکھے کہ اب بھی انہیں پلٹنے کی گنجائش نہیں، نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، نہ درود لبوں پر، نہ سجدے کے لیے پیشانی جھکتی ہے، نہ قرآن کے لیے وقت ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی خاموش پکڑ ہے۔ عمر کا لمبا ہونا یہ کمال نہیں ہے، وہ لمبی عمر فائدہ مند ہے جس میں نیکیاں ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو 60 عمر ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہر چڑھنے والا سورج گناہوں ہی میں اضافہ ہوگا
یہ تو بندے کے لیے وبال جان ہے، اور یہ تو انسان کی پکڑ کا ایک سبب ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں ان حدیثوں کے توسل سے کہ اے اللہ ہمیں جتنی بھی زندگی دینا ایمان اور عمل والی زندگی عطا فرما، یعنی ہماری زندگی کا ہر چڑھتا سورج ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے، اور گناہوں کی زندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔